عارف نقوی نے جو اس معاملے میں بیان حلفی اپنا جمع کرایا ہے اور ان کے پاس جو منی ٹریلز ہیں اس کی جو شواہد اور جو ثبوت انہوں نے دیکھے ہیں وہ تو ان کے بیان حلفی سے بالکل مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ خالد عظیم صاحب، آرٹیکل 17 کے حوالے سے آپ کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے اور اس تمام معاملے کو، اس تمام واقعے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف تو میں نہ مانوں والی اپنی رٹ پہ رہے گی۔ کل سے انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے، ایک مومنٹم بنانا شروع کر دیا کہ جی بی ٹیم کے طور پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے۔ اب جب ان کے سامنے چیزیں آئیں گی، پہلے تو ان کے موقف کی فتح ہو گئی ہے، اب جو مزید چیزیں کھل کر آ رہی ہیں، آرٹیکل 17 کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اس میں بیرون ممالک کمپنیز کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، ممنوع فنڈنگ کے بارے میں تو ڈکلیئر ہی کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ کہاں جائے گا اب یہ معاملہ سر؟ دیکھیں جی، یہ سارے کا سارا معاملہ پی ٹی آئی کے موقف کی آپ بات کریں تو یہ بالکل پہلے سے وہ تھا، اور کل اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اور سوشل میڈیا کو میں کہوں گا کہ ان کے پولیٹیکل سمبل کا تعین کریں کہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا کمپین پورے سے پہلے سے چل رہی تھی۔ اور پھر ایک بات آپ کیوں اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اگر یہ کوئی بہت سیدھا سادہ معاملہ ہوتا اور اس میں کلیئرٹی ہوتی اور ان کو کلیئر ہونے کی توقع ہوتی تو 8 سال جس انداز میں ہم چونکہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ کس طرح سے پنگ پونگ بال کی طرح اس سارے کیس کو جو ہے لٹکانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر الیکشن کمیشن، پھر الیکشن کمیشن سے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ ڈیفینیٹلی ان کو بھی یہ پتہ تھا، اور وہ جو نشاندہی اکبر ایس بابر نے 2011 میں کر دی تھی اس کا ادراک ان کو تھا۔ آرٹیکل 17 کی بات آپ کریں، 17(3) کی خلاف ورزی انہوں نے ڈکلیئر کی ہے الیکشن کمیشن نے، تو اس کے بعد انہوں نے اگر وفاقی حکومت کو یہ معاملہ بھیجا ہے تو یہ آبلیگیٹری ہے وفاقی حکومت پہ کہ اگر کہیں پہ اتنی کوئی گراس وائلیشن ہو رہی ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اوپر کارروائی کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری سے گریز کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کی بات کرنا پھر ان کو قطعاً زیب نہیں دے گا۔ اگر وہ انٹیگریٹی والا معاملہ ہوتا ہے، 17(2) کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے پابندی لگتی ہے اور پھر 15 دن کے اندر سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجوایا جاتا ہے، جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، 1975 میں، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ جو ہے، جو آج کل ANP کے نام سے ہے، اس پہ پابندی لگائی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور اس کا ریفرنس بھجوایا تھا اور اس پارٹی کو انہوں نے بین کر دیا تھا۔ لیکن اس کے حوالے سے ممکن ہے کہ قانون جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، لیکن جو بھی کارروائی ہے وہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور میں پھر اپنی اس بات کو نئے سرے سے دہراتا ہوں کہ مس ڈکلریشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی یقینی طور پہ فورم کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ اس کو کرے گا۔ اور یہ جتنی انہوں نے اپنی فائنڈنگ دی ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا تو اس نے ڈکلیئر کیا ہے، اور انہوں نے حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس جو ہے اس کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا اس بات کا اختیار تھا۔ البتہ یہ بات رہی کہ جی اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس میں مشکلات، میں بیرسٹر صاحب کی اس بات کا میں بالکل حامی ہوں کہ وہ تاحیات پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا کیا جائے کہ اس وقت تو یہ لا آف لینڈ ہے، اس وقت تو یہ چیز موجود ہے کہ وہ تاحیات پابندی لگتی ہے اس پہ، اور جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ چیز جو رہے گی۔ اور اگر اس بات کو آپ کرتے ہیں تو اگر 1 کروڑ 69 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے، تو وہ شخص جس کو انہوں نے